واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا۔ ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام پیغام پاکستان کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان قاری سید صداقت علی۔ ناظرین، ہم ملتان کے شہر میں ہیں اور ملتان کا شہر جو ہے اس کو پیری پور ملتان بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نیک بندوں کی سرزمین ہے اور یہ اللہ یہاں پر آرام فرما ہے اور ان کا فیض اس پورے علاقے میں عام ہوا۔ ان کے ہاتھ پر لوگوں نے بیعت بھی کی اور دار اسلام میں داخل ہوئے۔ صوفیہ نے اس سرزمین میں اسلام اس طریقے سے پھیلایا کہ جنگلوں میں اللہ کا گھر بنایا اور دسترخوان ہر عام و خاص کے لیے وداؤٹ اینی ڈسکرمنیشن سب کے لیے انہوں نے کھول دیا۔ مسلمان ہوں، ہندو ہوں، سکھ ہوں، جو بھی آئیں وہ وہاں سے لنگر کھاتے رہیں۔ اللہ کی مخلوق کی انہوں نے خدمت کی اور ان کا یہ عمل دیکھ کر لوگ بتدریج مسلمان ہوتے چلے گئے، دار اسلام میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ان اولیاء میں حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کا نام بڑا پیش ہے۔ آج ہم انہی سے منسوب ایک یونیورسٹی جس کا نام بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ہے، اس میں ہم موجود ہیں اور یہاں سے ہم پیغام پاکستان پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ آج ہمارے مہمان ڈاکٹر محمد علی صاحب، وائس چانسلر بہاؤالدین یونیورسٹی ہمارے پاس موجود ہیں۔ وہ ہمارے اس میں مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، میں چاہوں گا کہ آپ اپنی یونیورسٹی کے حوالے سے کچھ ہمیں پہلے بتائیے گا۔ بہت شکریہ قاری صاحب آپ کا۔ میں اپنی طرف سے، اپنے اساتذہ، طلباء و طالبات کی طرف سے آپ کو بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور مجھے خوشی ہے کہ ہم پیغام پاکستان کا حصہ ہیں اور ہم سارے ہیں اور ہمیں ہونا بھی چاہیے، کیونکہ یہ پیغام جو امن کا ہے، جو برداشت کا ہے، اس کی بہت ضرورت ہے اس ملک کو۔ اور ملتان کی جیسے آپ نے بات کی تو یہ یونیورسٹی 1975 میں قائم ہوئی۔ بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان، پہلے اس کا نام ملتان یونیورسٹی تھا اور بعد میں اس کے نام کو تبدیل کیا گیا۔ اور جیسے آپ نے کہا کہ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی اس خطے کے گورنر تھے اور جو ہمارے صوفیہ اور درویش ہیں ان میں سب سے امیر تھے ماشاءاللہ، اور انہوں نے یونیورسٹی قائم کی تھی پہلی۔ اس چونکہ ملتان جو لیونگ سٹیز ہیں ان دا ورلڈ اس میں شامل ہوتا ہے، بہت پرانے تہذیب ہے یہاں کی، اور اس خطے کی جو پہلی یونیورسٹی ہے وہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی نے قائم کی تھی، اور ان کے بہت چیریٹی کے کام ہیں۔ تو 1975 میں یہ یونیورسٹی قائم ہوئی۔ اس وقت کے پرائم منسٹر نے یہ 3 یونیورسٹیز بنائیں، ایک اسلامی یونیورسٹی باولپور، ایک بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور ایک ڈی آئی خان میں گومل یونیورسٹی۔ تو یہ 3 یونیورسٹیز اور یہ شہر میں گلگشت میں قائم ہوئی، کچھ کرائے کی بلڈنگز پہ، کچھ بورو کر کے، اور پھر یہ 960 ایکڑ پہ یہ کیمپس ہے، یہ شروع ہوا اور الحمدللہ یہ اب ساؤتھ پنجاب کی سب سے بڑی یونیورسٹی ہے، جس میں تقریباً 40,000 اسٹوڈنٹس آن کیمپس زیر تعلیم ہیں۔ اس کے 2 کیمپسز ہیں، ایک بیاڑی میں ہے اور ایک لودھرا میں ہے۔ ڈاکٹر صاحب، ریسرچ کی فیلڈ میں آپ کی یونیورسٹی نے کیا کام کر رہی ہیں؟ جی، ریسرچ میں ہمارا جو سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ہے اس میں بڑا کافی ہمارے لوگوں نے کام کیا ہے۔ ایگریکلچر پہ کام کیا ہے، انجینئرنگ پہ کیا ہے، سائنس ٹیکنالوجی پہ کیا ہے، تو بڑے پرومیننٹ ہمارے سائنٹسٹ رہے ہیں۔ اور ہمارا ایک اعزاز یہ ہے کہ سوشل سائنسز میں بھی ہمارا بڑا اسٹرانگ رول رہا ہے، اکنامکس میں۔ اس کے علاوہ جو اسلامک سٹڈیز ہے، ہمارے پاس سرائکی کا ایک ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے
جو سینٹر آف ایکسیلنس ہے. ابھی اس یونیورسٹی میں ہم نے صوفیزم پہ بھی سینٹر آف ایکسیلنس بنایا ہے. تو اس یونیورسٹی میں ہم نے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ جو ایریا نگلیکٹڈ رہا ہے اور وہ سوشل سائنسز ہے, بزنس ہے, تو اس میں بھی ہمارے اساتذہ کا بڑا پرومیننٹ رول ہے. یہ یونیورسٹی کافی زیادہ جرنلز چھاپتی ہے جس میں لوگوں کے پیپرز آتے ہیں. تو ہم نے یہاں کی تاریخ, یہاں کا کلچر, یہاں کی ثقافت, صوفیزم, اسلامک لرننگ, اس کے اوپر ہمارا بہت زیادہ کام ہے اور بہت زیادہ پبلیکیشن ہے. ہمارا جو ہمارے بہت سارے اساتذہ کا جو سوسائٹی کے ساتھ کنیکٹ ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے. تو اس لیے ہم اپنے علاقے کے لیے بھی کام کرتے ہیں, اس کی ثقافت کے لیے, اس کے کلچر کے لیے, اس کی تاریخ کے لیے. ڈاکٹر صاحب, سرائیکی بیلٹ جو ہے اور سرائیکی جو زبان ہے اس میں بڑی مٹھاس ہے اور اس پوئٹری کے اندر بڑی ڈیپتھ ہے. اس حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ سرائیکی زبان کے حوالے سے اور خاص طور پر ہمارے صوفیہ نے جو اس علاقے میں کام کیا ہے, چونکہ باہر کے لوگ اتنے زیادہ شاید واقف نہیں ہوں گے, تو میں چاہتا ہوں کہ جب ہم اس یونیورسٹی میں بیٹھے ہوئے ہیں تو حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے کچھ گفتگو آپ فرمائیں تاکہ لوگوں تک ان کا فیض آپ کے ذریعے بھی پہنچ سکے. جی, میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حضرت بہاؤالدین زکریا ملتانی جو کہ یہاں کے گورنر بھی تھے اور بہت ہی عظیم جو ہیں وہ ریلیجس اسکالر تھے, صوفی تھے, اور انہوں نے بہت زیادہ چیریٹی, ویلفیئر, ایجوکیشن پہ کام کیا. لیکن اس طرح کی آپ کو یہ میں بتاتا چلوں کہ زیادہ تر جو ہم نے بات کی صوفیزم کی, اس میں جو صوفی ایک کمپلیٹ پیکج ہے, اور اس پیکج میں ایک سب سے بڑی جو چیز ہے کہ موسٹلی جو شاعر ہیں یہ ہمارے صوفی ہیں وہ شاعر ہیں. اور قاری صاحب, شاعری آسان کام نہیں ہے, پڑھنا آسان ہے, لکھنا علم کی دلیل ہے. سر, میں سمجھتا ہوں کہ صوفیہ نے امن کی بات کی ہے, محبت کی بات کی ہے, اور اس وقت ہم جو انتشار کا شکار ہیں, بٹے ہوئے ہیں, ذاتیات میں بٹے ہوئے ہیں, مختلف حوالوں سے بٹے ہوئے ہیں, ایک دوسرے کے مخالف ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, یہ سب چیزوں کی صوفیہ نے تردید کی ہے اور اپنی انہوں نے محبت سے جو ہے وہ محبت کا اور امن کا پیغام جو ہے لوگوں تک پہنچایا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ان کی تعلیمات کو عام کرنا شاید کچھ زیادہ ضروری ہو گیا ہے. دیکھیں, یہ ہمارے بچے بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے لیے بھی ہم مادیت پسند ہو. ہمارے ہاں ہم جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ کیا کامیابی پیسہ یا دولت کو جمع کرنے کو کہتے ہیں, یا کامیابی علم کو, ظرف کو اور بنی نوع انسان کی خدمت کو کہتے ہیں؟ آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کامیابی کس کو کہتے ہیں؟ ہم تو اس کامیابی کے اس لیول سے ہٹ گئے. اس لیے معاشرہ کے اندر جو اضطراب ہے وہ اس لیے ہے کہ ہر شخص دولت اور طاقت اکٹھی کرنا چاہتا ہے. اگر ہم ان سب بچوں کو یہ کہیں کہ کامیابی یہ نہیں ہے, کامیابی علم میں ہے, کامیابی کمپیشن میں ہے, سمپتھی میں ہے, ایمپتھی میں ہے, آپ لوگوں کے لیے کیا کر سکتے ہیں, آپ لوگوں کی خدمت کیسے کر سکتے ہیں, تو ہمیں اپنے معاشرے کی ساری ترتیب کو بدلنا ہے. اور وہ ترتیب جو کہ اسلامی ترتیب ہے, جو کہ ہمارے پیغمبر کی دی ہوئی ترتیب ہے. تو یہ جو عدم برداشت ہے یا جو اضطراب ہے, ڈسکنٹینٹمنٹ ہے, وہ اس وجہ سے ہے کہ ہم سارے مادیت پسند ہیں, ہم سارے دوسروں کو جج کرنا شروع کرتے ہیں. دیکھیں, جو آپ کا مسلک ہے یا مذہب ہے وہ آپ کے اور اللہ کے درمیان میں ہے, مجھے تو اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے نا. میں نے تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ کہتے ہیں جلیا جی نو جی ہوندی ہے اور محبت کی ہوندی. آپ کو کوئی جی کرے, آپ اس کو 10 دفعہ جی جی کریں گے, ٹھیک ہے. یہ تربیت ہم نے کرنی, ہمدردی کی تربیت کرنی. سر, ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے ہمیں ایک ایسا آزاد ملک دیا ہے جس میں ہم آزادی سے رہ رہے ہیں, ورنہ جو لوگ آزاد نہیں ہیں ان کی زندگی کتنی تلخ ہے ہم سب کے سامنے ہے. ہمیں اللہ کا شکر ادا بار بار کرنا چاہیے, اور ہمیں یہ ہر وقت یہ فکر کرنی چاہیے کہ
ہمیں اس ملک نے عزت دی ہے، وقار دیا ہے، دولت دی ہے، سب کچھ دیا ہے. ہم اس ملک کے لیے کیا کر رہے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں، کیا ہمیں کرنا چاہیے، یہ فکر ہمارے اندر جو ہے ہمیشہ قائم و دائم رہنی چاہیے ہے. اس حوالے سے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کی اس یونیورسٹی کے اندر پاکستان کے حوالے سے اس کی تربیت آپ کس طریقے سے کر رہے ہیں کہ لوگ پاکستان کے ساتھ مزید جڑ جائیں اور اس سے محبت کریں اور اس کے لیے رات دن کوشش کریں. دیکھیں میں اس بات کا بڑا جو ہے وہ ایڈوکیٹ ہوں کہ یہ جو تعلیم ہے نا، یہ صرف کلاس روم کی حد تک نہیں ہے. اور اگر کلاس روم کی حد تک تو ہے، آج کا ریموٹ لرننگ ہے، آپ آن لائن ڈگری کر لیں. آپ جامعات میں آتے ہی اس لیے ہیں کہ وہاں آپ کی تربیت ہو اور وہاں پہ آپ کو ایسے اساتذہ ملیں، ایسا ماحول ملے تاکہ آپ کے جو پرسنالٹی ہے وہ ایک بہترین شہری کے طور پہ بن کے سامنے آئے. تو اس سلسلے میں ہم بہت زیادہ فوکس کرتے ہیں کہ ہم تعلیم جو کلاس روم ٹیچنگ ہے، اس کے علاوہ آج کا یہ جو ہماری نشست ہے یہ بھی اس کا حصہ ہے. یہ بچے ہماری باتیں سن رہے ہیں اور وہ کوئی پیغام بھی اپنے ساتھ لے کے جائیں گے. تو ہمارے پاس ڈائریکٹریٹ آف اسٹوڈنٹ افیئر ہے، سپورٹس کا پورا ڈائریکٹریٹ ہے. تو ہم ان کی ہم نصابی جو سرگرمیاں ہیں اس میں بہت زیادہ سوسائٹیز ہیں، نعت ہے، قرأت ہے، ڈرامہ ہے، میوزک ہے، بلڈ ڈونیشن ہے، کوئز کی سوسائٹی ہے. تو بہت زیادہ کوئی 30-32 کے قریب سوسائٹیز ہیں جس میں ہمارے اسٹوڈنٹس پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور وہ سوشل ورک کرتے ہیں. سپورٹس کی بہت ساری ایکٹیویٹیز ہیں، تو اس سے ان کی جو ہے وہ ہم کردار سازی کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو آپ نے فرمائی، ہمارے یقیناً ناظرین اس سے مستفیض ہو رہے ہیں. میں چاہوں گا کہ آخر میں آپ ایک کمپریہنسو میسیج فار اسٹوڈنٹس اینڈ فار دیئر پیرنٹس اگر آپ عطا فرمائیں. دیکھیں، پیغام تو میرا یہی ہے کہ اگر آپ زندگی میں محنت کرتے ہیں اور آپ کا ایک ٹارگٹ ہے، آپ کی ایک ڈٹرمنیشن ہے، تو جتنے بھی لوگ یہاں موجود ہیں سب کے اندر یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے کہ دے کین ریچ اپ ٹو دی ٹاپ. اس کی جو ہے وہ یہی ہے. میں نے جیسے آپ کو کہا کہ شاکر شجابادی ہمارے علاقے کا بڑا شاعر ہے، تو اس کا ایک شعر ہے کہ نجومی نہ ڈراوے دے اساں کو بد نصیبی دے. نجومی نہ ڈراوے دے اساں کو بد نصیبی دے، جداں ہتھاں تے چھالے تھے لکیراں خود بدل گئے. سبحان اللہ. ٹھیک ہے، تو محنت کرتے محنت نہ سلا جانے خود. تو آپ محنت کریں، جب آپ کے ہاتھوں پہ چھالے پڑیں گے نا، محنت کریں گے تو یہ لکیریں خود بدل گئیں. یہ لکیریں آپ کا مستقبل کا تعین نہیں کرتی، آپ کے ہاتھوں کے چھالے آپ کی مستقبل کی جو ہے وہ تعین کرتے ہیں. ڈاکٹر صاحب ہمارا نیکسٹ سیگمنٹ ہے کہ ہم بچوں کی طرف جائیں گے، ان سے کویسچنز لیں گے. السلام علیکم سر، مائی نیم از فریحہ خان اینڈ آئی ایم فرام فارمیسی ڈپارٹمنٹ. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ نوجوان طلباء و طالبات اپنے کیریئر میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے کیا لائے عمل اختیار کریں؟ جی بہت شکریہ بیٹے. میرا یہ خیال ہے کہ سب سے پہلی بات تو ہے کہ آپ کو اپنے پہ اعتماد ہونا چاہیے. یو مسٹ ہیو اے کانفیڈنس ان یور سیلف. اپنی جو آپ کی خصوصیات ہیں یا صلاحیتیں ہیں ان پہ اعتماد ہونا چاہیے. میں نے پہلے بھی کہا کہ آپ فوکس ہونا چاہیے، آپ کو ڈٹرمنیشن ہونی چاہیے، اور پھر آپ محنت کریں اور اپنے جو گولز ہیں اس کو اچیو کرنے کی کوشش کریں. تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی چیز بھی دنیا میں ناممکن نہیں ہے. مولانا روم نے بھی کہا ہے انسان وہ ایک سٹرکچر ہے جس کے اندر پوری کائنات سما سکتی ہے. تو یہ مولانا روم کا کانسیپٹ ہے کہ انسان کتنی بڑی چیز ہے، وہ تسخیر کائنات کر سکتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو اپنے اندر جو ہے وہ اعتماد ہونا چاہیے، سیلف کانفیڈنس ہونا چاہیے. آپ کسی سے کم تر نہیں ہیں، اور آپ اپنے جو گولز ہیں وہ بنائیں، سیٹ کریں، ان کی طرف آپ محنت کریں. جیسے علامہ صاحب کا بھی جو ہے وہ کلام ہے کہ خرد کو غلامی سے آزاد کر، جوانوں کو پیروں کا استاد کر. تو یہ وہ فلسفہ ہے جس پہ ہمیں بھی عمل کرنا چاہیے، آپ لوگوں کو بھی عمل کرنا چاہیے، اور اس کے ساتھ آپ بہت زیادہ آگے جا سکتے ہیں اور کامیاب انسان بن سکتے ہیں.
Assalamu alaikum, sir. This is Varda Batul, President of Zakarian Debating Society from the Department of IMBB. And my question is, کیا پاکستان میں خواتین معاشرے کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر رہی ہیں؟ پاکستان بننے کے بعد اس سے پہلے ایون اگر آپ رورل سیٹنگ میں دیکھیں، آپ اربن سیٹنگ میں بھی دیکھیں، تو ہم خواتین کو ورکنگ وومن اس عورت کو کہتے ہیں جو کہ جاب کر رہی ہے. لیکن میرے خیال میں ہر عورت اس معاشرے کی ورکنگ ویمن ہے. گھر کو چلانا بھی ایک کام ہے، بچوں کو پالنا بھی ایک کام ہے. تو اس لیے اور ہماری جو سیٹنگ ہے اس میں عورت کا کردار اگر آپ دیہات میں جائیں تو مرد سے کہیں زیادہ ہے کہ وہ گھر کا کام بھی کر رہی ہے، وہ بچوں کو بھی پال رہی ہے، اور وہ باہر جا کے اپنے گھر والے لوگوں کا ہاتھ بھی بٹا رہی ہے. تو اس لیے عورت جو ہمارا معاشرے کی عورت ہے وہ بہت فعال اور بڑا کردار ادا کر رہی ہے، لیکن اس کی ریکگنیشن نہیں ہے. عورت آزاد اور طاقتور تب ہوگی جب اس کی فائنینشیل اٹانومی ہوگی. آپ کو سیلف انڈیپینڈنٹ ہونا چاہیے، اور جب آپ سیلف انڈیپینڈنٹ ہوں گی، جب آپ کے اندر فائنینشیل اٹانومی ہوگی، اعتماد آئے گا، تو آپ کو کوئی یہ جو ہمارے ہاں کوئی لوگ آ رہے ہیں جی رشتہ دیکھنے آ رہے ہیں، یہ کیا اس معاشرے کو ہمیں بدلنا پڑے گا. وہ کوئی چاہے کوئی اس میں سے جو ہے نقص نکال رہا ہے. آپ لوگ ہیں ٹارچ بیئرر، آپ کو کسی سے بھی جو ہے وہ آزادی مانگنے کی یا امپاورمنٹ کی ضرورت نہیں ہے، آپ خود ہی امپاورڈ ہیں. السلام علیکم سر، میرا نام شاہد خان ہے. میرا کویسچن یہ ہے سر، کیا ہم اپنے قومی اداروں کو قائد اعظم کے ویژن کے مطابق چلا رہے ہیں؟ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن مجھے یہ کہتے ہوئے کہ ہم 76 سال میں اس پہ پورے نہیں اترے. قائد اعظم محمد علی جناح اس دنیا میں جو بہت بڑے سیاسی لیڈر پیدا ہوئے ہیں ان میں سے ایک تھے. ان کا جو نظریہ تھا، ان کی جو زندگی تھی، جو سچ پہ تھی، جو کہ ان کے کریکٹر کو آپ دیکھیں، وہ کہاں سے پڑھے، کس طرح انہوں نے اپنے سیلف میڈ تھے، اس نے زندگی گزاری، اور پھر وہ پاکستان کو کیسے دیکھنا چاہتے تھے. وہ جس طرح کا نظام حکومت یہاں چاہتے تھے، جو انہوں نے اپنی زندگی سے ڈیمانسٹریٹ کیا، تو کیا ہم وہ کر رہے ہیں؟ تو میرا خیال ہے کہ ہم کوشش تو کر رہے ہیں، لیکن ہم پوری طرح وہ جس طرح کا نظام حکومت چاہتے تھے، تو ان کے ذہن میں کوئی بات ایسی ضرور تھی کہ وہ کس قسم کا طرز حکومت یہاں چاہتے تھے، میننگ دیر بائی کہ گورنمنٹ کیسی چاہتے تھے. پھر وہ جو نظریہ پاکستان ہے کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہو، تو جناح کا پاکستان مدینہ کی ریاست. تو میرے خیال میں ہم کوشش کر رہے ہیں اور پوری طرح اس میں کامیاب نہیں ہوئے، لیکن مجھے پوری طرح یقین ہے آپ لوگوں سے، نوجوان نسل سے، کہ آپ جو ہم سے کمیاں کوتاہیاں ہوئیں ہماری نسل سے، اس کو آپ لوگ درست کریں. السلام علیکم، دس از محمد عمر ریپریزنٹنگ دا فیکلٹی آف فارمیسی. میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ آپ نوجوان طلباء اور طالبات کو ان کی عملی زندگی کے بارے میں کیا رہنمائی دیں گے؟ دیکھیں، ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں ایک کانسیپٹ نوجوان نسل میں یہ پھیل گیا ہے کہ جو لوگ کامیاب ہوتے ہیں، کامیابی صرف سفارش سے یا ریفرنس سے، یا میں آپ کو یقین کے ساتھ یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو ریاست ہے یہ ظلم کی ریاست نہیں ہے، یہ عدل کی ریاست ہے. میں اس بات کو ڈینائی نہیں کرتا کہ یہاں پہ لوگ آگے اوپر سفارش کی وجہ سے چلے جاتے ہوں گے، لیکن وہ تھوڑے لوگ ہیں. وہ مغربی معاشرے میں بھی ریفرنس کا کانسیپٹ ہے، لیکن زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ محنت کر کے اور اپنے ایفرٹ کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. تو ہمیں اپنے سسٹم پہ یقین ہونا چاہیے، اپنی ریاست پہ یقین ہونا چاہیے، کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. آپ دیکھیں، ہم آپ کو اگر کہیں کہ آپ جا کے ڈونیشنز لے کے آئیں، تو آپ 100 لوگوں سے جو ہیں ڈونیشنز مانگیں گے تو آپ کو ایک دے گا. تو اس لیے آپ جب جاب سرچ کے لیے بھی جاتے ہیں تو یہ آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو مایوس نہیں ہونا. ایک سیٹ ہے، 100 امیدوار ہے، تو یہ ضروری نہیں ہے کہ جو کامیاب ہوا وہ سفارش پہ ہوا. یہ بھی پاسبلٹی ہے کہ وہ اس کا دن تھا اور وہ اس دن اس کا انٹرویو آپ سے بہتر ہوا
اور وہ سلیکٹ ہو گیا. تو اس لیے مایوس نہیں ہونا, محنت کرنی ہے, اپنے سسٹم پہ اعتماد کریں. اور آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ مثال ہیں, اور ہم لوگوں نے محنت کی, ہم نے ڈٹرمنیشن سے کام کیا, اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے پہ فضل کیا, کیونکہ ساری چیزیں تو اس مالک کے ہاتھ میں ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ آپ کو کچھ نہیں دے سکتا, دینے والی ذات اللہ کی ہے, اور آپ کو اللہ کی ذات پہ اعتماد ہونا چاہیے. وہ عادل ہے, وہ منصف ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. تو اللہ پہ اعتماد کریں, اور زندگی میں آپ ان چیزوں کے اوپر فوکس کریں, تو اسکائی از دی لمٹ. آپ کی محبت بھری میٹھی باتیں اور سرائکی اس بیلٹ کا آپ کی باتوں کے اندر مٹھاس موجود ہے, اور جس کو میں بھی محسوس کر رہا ہوں, اور پوری دنیا جو دیکھے اس پروگرام کو بھی محسوس کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزا دے, اور ہمیں یہاں کا بڑی خوشی ہوئی. اللہ تبارک و تعالیٰ اس یونیورسٹی کے ذریعے اولیاء کا فیض جو ہے وہ پوری دنیا میں عام فرمائے. ناظرین, وقت ہمیشہ ہمارے آڑے آتا ہے, ہمیشہ وقت جو ہے اس کی کمی محسوس ہوتی ہے. انشاءاللہ العزیز آئندہ ہفتے پھر ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اس وقت کے لیے اپنے میزبان قاری سے یہ صداقت علی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.